سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واپسی کا سفر کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ کمانڈوز اپنا مشن پورا کر کے واپس جا رہے تھے اور یہاں چپے چپے پر پھیلی ہوئی بھارتی افواج کو اس بات کا سگنل مل چکا تھا کہ اس علاقے میں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں اور اب وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ میرا اختیار کردہ راستہ لمبا اور پیچیدہ ضرور تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس اثنا میں 2-3 مرتبہ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے زخمی ساتھی کی عیادت کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے بڑبڑاہٹ میں کچھ قرآنی آیات تلاوت کرتے دیکھا اور دوسری مرتبہ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک مختلف نوعیت کے خطرناک مراحل سے گزر کر ہم اب وائٹ لائن کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر میں رک گیا، ساتھی بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے بے قراری سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اپنے زخمی مجاہد کو دیکھنا چاہا۔ پاکستان آ گیا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی ذرا سی گردن اٹھا کر پوچھا۔ میں نے صرف اپنا سر ہلا کر ہاں کہا۔ جواب میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں اور کیپٹن صاحب ایک ساتھ ہی بے چینی سے اس پر جھکے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے اسے آہستہ سے پکارا، لیکن شہید تو جیسے اپنی سرزمین کا ہی منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دھرتی پر پہنچا، اس نے اپنی جان جان آفرین کو سونپ دی تھی۔ میں نے شدت غم سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ میں لے لیا تاکہ اپنی سسکیوں کو ضبط کر سکوں۔ کیپٹن صاحب نے جھک کر اپنے جیالے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاید وہ اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار مجھ پر نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر فوجی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس اثنا میں دونوں جوان اسٹریچر تھامے پتھر کے بت بنے گمسم کھڑے تھے۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کیپٹن صاحب نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھپکی دی۔ شکریہ دوست، خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ وہ بچے کچھے ساتھی مادر وطن کی آغوش میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ٹیڑے میڑے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جا رہے تھے اور درختوں کی اوٹ میں کھڑا ہوا میں سسک رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس اپنے پاک وطن کی مقدس مٹی کی سوندھی باس کو محسوس کر سکتا۔ میں بھی اپنے پیاروں کے سنگ اپنے وطن میں اپنی جوانی کے یہ خوبصورت لمحات بسر کر سکتا، لیکن یہ سوچ صرف چند لمحوں کی تھی، جیسے کوئی بلبلا تھوڑی دیر کے لیے پانی پر نمودار ہو اور بس۔ تب میرے وجدان نے مجھے آگاہی دی کہ اس تقدس مآب دھرتی کی آبرو تجھ جیسے جوانوں کے دم سے ہے۔ پگلے، اگر تو بھی یہاں آ گیا تو کون دشمن کے ناپاک ارادوں سے بر وقت آگاہی دے گا؟ کون اپنے سرفروشوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کی گردن کچل دیں؟ میں نے آخری بار انہیں موڑ کاٹتے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بھارت کی طرف مڑ گیا۔ سرحد میں قریباً 1 فرلانگ آنے کے بعد میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ ابھی تک میں جذباتیت کے اسی بھنور میں ڈوب اور ابھر رہا تھا جس سے اپنے ملک کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے بعد مجھے گزرنا پڑا تھا۔ واپسی کے لیے بھی میں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں سے اپنے جاں بازوں کو لے کر گزرا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے بمشکل 2-2.5 فرلانگ کا مزید سفر ہی طے کیا تھا جب ایک کھیت کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہالٹ کی زوردار آواز گونجی۔ اس پکار نے میری نس نس میں بجلیاں دوڑا دیں اور دوسرے ہی لمحے میں اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا۔ میرے پاؤں کسی برقی عمل کے تابع ہو کر زمین سے اچھلے اور میں ہوا میں تیرتا ہوا کھیت میں جا گرا، اور چیتے کسی پھرتی سے اٹھ کر کھیت کے اندر ہی اندر رینگنے لگا۔ لیکن اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ کھیت میں مختلف اطراف سے ٹارچ کی روشنیاں گھسنے لگی تھی۔ میں ناکے میں پھنس چکا تھا۔ باہر زمین پر گھٹنے ٹکائے میری طرف رائفلیں چھتیائے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوان میرے منتظر تھے۔ میں زمین سے چپکا بے قابو سانسوں اور دھڑکنوں کو شمار کر رہا تھا۔ گرفتاری اور موت سے ڈرنے والے میرا پیشہ نہیں اپنایا کرتے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکل رہی تھی، الہی، ابھی میرے دل کے ارمان کہاں نکلے ہیں؟ تھوڑا وقت تو اور مل جائے، کم از کم میرے دل میں کوئی حسرت تو باقی نہ رہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس لمحے میں سانس بھی سنبھل کر لے رہا تھا۔
مبادا سینے کا زیرو بم کسی آہٹ کا سبب بن جائے، اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے کھیت میں گھستے دیکھ لیا ہوگا، لیکن حیرانگی تو اس بات پر تھی کہ ابھی تک انہوں نے مجھے باہر آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے نزدیک اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی تھی۔ اصل میں یہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو آگے جا کر اس علاقے میں قدرتی اگنے والی لمبی لمبی گھاس میں مل جایا کرتا تھا۔ یہ کھیت بھی ایک بڑے قطع اراضی کو صاف کر کے کاشت کیے گئے تھے۔ ابھی تک ان لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں کس کھیت میں موجود ہوں، یا پھر وہ میرے خود بخود باہر آنے کے منتظر تھے۔ اس بات کا احساس ہم دونوں کو تھا کہ ایک دفعہ بیلے کے وسیع سلسلے میں گھس جانے کے بعد وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ لمبی لمبی اور گھنی گھاس میں سے کسی کو دن میں بھی نظر آنا ممکن نہیں، جبکہ یہ تو پھر رات کا وقت تھا۔ اگر وہ لوگ روشنی راؤنڈ فائر کرتے تو بھی مجھے کبھی نہ دیکھ پاتے، اور بیلے میں غائب ہونے والے کی تلاش کے لیے فوج کی بٹالین بھی تھوڑی تھی۔ میں سانس رو کے زمین سے چمٹا کسی آہٹ کا منتظر تھا تاکہ سمت کا اندازہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں، لیکن باہر بھی اندر کی طرح سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی ٹارچ کی روشنی گھنیری فصلوں میں چمکتی، لیکن بے سود کہ میں ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ انتظار کی شدت سے اب میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ بار بار یہی جی میں آتا کہ اٹھوں اور بھاگنا شروع کر دوں، لیکن کوئی طاقت مجھے ہر مرتبہ ایسا کرنے سے روک دیتی۔ یہاں لیٹے رہنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ سپیدہ سحر نمودار ہونے کے بعد میرے نظر آنے کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ دوسری سمت سے ہونے والے کسی عمل کا انتظار کروں یا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ ابھی میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ سرحدی اضلاع میں جنگلی جانور مثلاً سور اور گیدڑ وغیرہ عموماً بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت تو وہ ٹولیوں کی شکل میں کھیتوں پر حملہ کرتے اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ میرے قریب ہی شاید کہیں کوئی جنگلی جانور اپنے شغل میں مصروف تھا اور میری طرح ناگہانی آفت دیکھ کر وہیں دبک گیا تھا، لیکن چونکہ جانوروں میں قوت برداشت یا قوت فیصلہ انسانوں سے کم ہوتی ہے، اس نے میری طرح انتظار کی زحمت اٹھانا گوارا نہ کیا اور خود کسی عمل اقدام پر تل گیا۔ میں بھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جب میرے نزدیک کھیتوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور پھر تو جیسے طوفان بدتمیزی وہاں گھس آیا۔ ایک جنگلی جانور فصلوں کو روندتا ہوا باہر کی سمت لپکا، دوسرے ہی لمحے فضا میں ہالٹ ہالٹ، اور اس کے بعد ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں یہ تماشا دیکھنے کی تاب کہاں لا سکتا تھا؟ اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کھیتوں کے اندر ہی اندر تیزی سے مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، میں جنگلی گھاس کی بھول بھلائیوں میں کھو چکا تھا۔ وہ مخصوص ستارہ جسے دیکھ کر میرے ہم پیشہ لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، آسمان پر نمودار ہو چکا تھا۔ اسی کو رہنما جان کر میں نے بھی جنگلی گھاس میں اپنا سفر جاری رکھا۔ میرے جسم پر کئی جگہ نوکیلی گھاس نے اپنے نقش خراشوں کی صورت میں ثبت کر دیے تھے، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی؟ ایک دفعہ موذیوں کے چنگل سے بچ نکلنے کے بعد طمانیت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تمام جسمانی تکالیف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں پر اعتماد تھا اور بجائے کھلی جگہ دیکھ کر باہر نکلنے کے میں نے بیلے ہی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ فائرنگ اور تعاقب کرنے والوں کا شور سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میں تھا اور رات کا پر ہول سناٹا، جس کے تقدس کو کبھی کسی جنگلی جانور کے بھاگنے یا چلانے کی آواز مجروح کر دیتی تھی۔ سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے بعد میں نے گھاس کے اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کی، کیونکہ اب خراشوں سے خون بھی رسنے لگا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کپڑے دیکھ کر کسی کو یہ گمان گزرے کہ میں کوئی بھگوڑا چور ہوں جو کسی طرح دیہاتیوں سے جان بچا کر نکل آیا ہے، یا پھر کوئی مفرور قاتل جو پناہ کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ گھاس سے باہر نکل کر اپنے حلیے کا جائزہ لیا تو دوبارہ گھس جانے کو جی چاہا۔ ایسے تار تار لباس میں دن کے وقت سفر کرنا مصیبت کو خواہ مخواہ دعوت دینے کے مترادف تھا، اور نئے کپڑوں کا حصول ایک الگ مسئلہ۔ بادل نخواستہ وہیں ایک کھیت کے کنارے بیٹھ کر کسی غیبی امداد کا منتظر ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی میری مراد بھر آئی۔ ایک نوجوان کندھے پر بیلوں کے گلے میں ڈالنے والا توک، یعنی جسے پنجابی کہتے ہیں، وہ رکھے اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اوٹ میں ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، میں اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گیا، اور اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کا احساس ہو، ایک زوردار جھانپڑ اس کی کن پٹی پر جڑ دیا۔ آدمی کچھ زیادہ ہی جاندار دکھائی دیتا تھا۔ ایک ہی جھانپڑ سے اسے عقل آ گئی۔ وہ حیرانگی اور غصے میں تل ملاتا ہوا میری جانب پلٹا، لیکن پنجابی اس کے ہاتھوں میں لہرا کر رہ گئی۔ میری دونوں ہتھیلیاں اس کی کن پٹیوں سے ٹکرائیں، اور وہ کچھ کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے لہراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔
میں نے اسے پنجابی سمیت کھینچ کر کھیتوں میں گھسیٹ لیا اور چند سیکنڈ کے بعد صرف ایک زیر جامہ اس کے بدن پر باقی رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس تو ضرور ہوا، لیکن یہ وقتی افسوس اس پچھتاوے سے بہتر تھا جس کا سامنا بے ضرر کیڑے کی طرح پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد مجھے کرنا پڑتا۔ اشک شوئی کے لیے میں نے اپنے کپڑے اس کے قریب رکھ دیے، جن کے ساتھ 100 روپے کا ایک نوٹ بھی بطور اظہار تشکر موجود تھا۔ پھر تو میں محاورتاً ہی نہیں حقیقتاً سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ راستے میں کئی لوگ مجھ سے ٹکرائے، لیکن میں نے یہاں کسی بس میں سفر کرنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے پیدل چلنے کو اہمیت دی۔ دوپہر تک میں ایک سمت میں چلتا رہا اور بالآخر تھک کر چور ہو گیا۔ اب مجھ میں واقعی زیادہ دیر تک چلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے بے حال ہوا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے قریبی سڑک تک پہنچا۔ سڑک کے کنارے ایک معمولی سے ہوٹل سے کھانا زہر مار کیا اور مختلف بسوں میں دھکے کھانے کے بعد رات کو کافی دیر گئے لدھیانہ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ خیریت گزری کہ ابھی ریڈی میڈ کپڑوں کی کچھ دکانیں کھلی تھی، ورنہ شاید اس حلیے میں کارخانے پہنچ کر خواہ مخواہ سب کو شک میں ڈالنے والی بات ہوتی۔ پرکاش رائے کوٹ گیا ہوا تھا۔ کارخانہ تو بند تھا، لیکن کچھ لڑکے ابھی تک کام میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے معمول کے مطابق نمسکار کہی سنی اور چپ چاپ اوپر جا کر لیٹ رہا۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ سکون ہوا تو دل بے اختیار اپسرا کی طرف پلٹا اور وہ میرے ذہن کے کھلے کواڑوں سے سرسراتی میرے من مندر میں کوہکاف کی پریوں کی طرح اتر گئی۔ یہ میں ہوں پرکاش بابو، ہاں میں، جو غنائیت ہوں، جو زندگی کے ساز پر گایا جانے والا ابدی گیت ہوں۔ میں محبت کی وہ مونالیزا ہوں جس کی ایک مسکراہٹ پر ایک عالم نثار ہو جائے۔ تو مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا پاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے امان ہوں۔ کہاں پناہ ڈھونڈو گے؟ اور پاگل لڑکے، میری محبت ایک عالم پر محیط ہے۔ میں نے تمہارے شعور کے ارد گرد دیواریں چین تان دی ہے۔ میری یادیں تمہاری شریانوں میں کروٹیں لے لے کر بیدار ہوتی رہیں گی۔ میں زندہ پیر کی طرح تمہارے اندر سے کبھی نہیں مر پاؤں گی۔ میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا، لیکن ضبط کا یارانہ نہ رہا۔ مجھے تڑپتا دیکھ کر اس کی یادوں نے تھپک تھپک کر اور لوریاں دے دے کر مجھے نیند کی دیوی کی آغوش میں لا پھینکا۔ صبح کافی دیر گئے میری آنکھ کھلی۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی، لیکن نہانے سے طبیعت بشاش ہو گئی۔ ملازموں کو مختلف ہدایات دے کر میں دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا: فوراً ہنگامی میٹنگ کے لیے واپس آؤ۔ معاملہ سنگین نوعیت کا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے راتوں رات سرحد پار کر کے اپنے ملک میں اہم نوعیت کی ہدایات حاصل کرنا اور اس کے بعد واپس آنا تھا۔ اس پیغام کے ساتھ ہی ایک مقامی دوست کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، جس کی مدد سے میں نے سرحد پار کرنی تھی۔ اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں رائے کوٹ ہی جا سکوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ بمشکل ایک رات ہی تو مجھے اپنے ملک میں بسر کرنا تھا اور اس کے بعد واپس بھارت آنا تھا، اور میرے اچانک غائب ہونے اور واپس آنے کو وہ لوگ عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو جوں کا توں رہنے دیا اور کارخانے کے ملازموں سے کہہ دیا کہ پرکاش اگر آئے تو اسے بتا دیں کہ میں کل پرسوں تک واپس آ جاؤں گا، ایک لمبا آرڈر وصول کرنے جا رہا ہوں۔ دوپہر تک میں بٹالہ پہنچ گیا، جہاں سے ایک بس مجھے سرحدی علاقے کلا نور لے آئی۔ کلا نور سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہاں سے ایک نزدیکی گاؤں تک جانا تھا، جہاں ایک مقامی دوست میرا منتظر تھا۔ جس بس کے ذریعے میں یہاں پہنچا تھا، اس میں قریباً تمام وہی لوگ سوار تھے جن کا تعلق مقامی دیہاتوں سے تھا، اور یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ سرحد کے دونوں اطراف فوجیں مورچہ بند تھیں اور آئے روز کسی نہ کسی سرحدی جھڑپ کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ ممکنہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر دیہاتی آبادیاں خالی ہو رہی تھیں، کیونکہ لوگوں نے سن 65 کی جنگ کو نہیں بھلایا تھا اور لڑائی لگنے سے پہلے ہی وہ دیہاتوں کو خالی کر کے شہروں میں محفوظ پناہ گاہوں کا رخ کر رہے تھے۔ دیہاتوں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا یہاں قیام کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ کھیتی باڑی پر ہی ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو انہوں نے شہروں میں بھیج دیا، اور صرف چیدہ چیدہ نوجوان ہی، جن میں سے زیادہ تعلق کام کا تھا، ہوم گارڈر ایک نیم فوجی قسم کی تنظیم تھی جسے بھارتی حکومت نے پنجاب کے سرحدی اضلاع کی حفاظت کے لیے منظم کیا تھا۔ یہ فوج کے تربیت یافتہ رضاکار تھے جن کو ضروری اسلحہ فراہم کر کے اپنے اپنے گاؤں کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا تھا۔ اپنی دانست میں بھارتی حکومت نے کسی پہلو سے غیر ملکی مداخلت کی گنجائش یہاں نہیں چھوڑی تھی۔
سرحدی علاقوں میں سب سے پہلے BSF یعنی بارڈر سیکیورٹی فورسز متعین تھے، اس کے بعد ہوم گارڈز اور سب سے بڑھ کر پولیس، جس کی نفری سرحدی تھانہ جات میں دگنا کر دی گئی تھی۔ چپے چپے پر فوجی مورچہ بند تھے اور ہزاروں کی تعداد میں سویلین اور آرمی کے انٹیلیجنسوں کے سدھائے ہوئے ملازمین اس کے علاوہ تھے۔ ان تمام انتظامات کے علاوہ ایک بہت بڑا خطرہ یہاں کے مقامی مخبر تھے۔ ہر گاؤں سرپنچ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مخصوص کردہ آفیسر کو روزانہ گاؤں کے ارد گرد ہونے والے واقعات اور وہاں آمد و رفت رکھنے والے اجنبیوں سے آگاہی بہم پہنچائے۔ دیہاتیوں کے بھیس میں قریباً تمام سرحدی دیہاتیوں میں CID کے آدمی قیام پذیر تھے، جو ان دیہاتوں میں آنے والے ہر اجنبی پر کڑی نظر اور پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ کسی بھی ایسے شخص پر جو ماضی میں بھی کبھی اسمگلنگ میں ملوث رہا تھا، خفیہ پولیس عذاب کی طرح مسلط تھی۔ آئے روز انہیں وطن دشمن کی سرگرمیوں کے الزام میں پکڑ کر عقوبت خانوں میں لے جاتے اور ان پر ایسے ایسے مظالم توڑے جاتے کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے اسمگلروں کو حکومت نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سرحد پار کے ساتھیوں کو دھوکے سے بلوائیں اور گرفتار کروا دیں۔ ان حالات میں جب دوستیاں بھی مشکوک ہو گئی تھی، میں نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ بس سے اترنے والے قریباً تمام مسافر مڑ مڑ کر میری طرف استفسارانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہی کے رنگ میں رنگا تھا اور کافی غور کرنے کے بعد بھی کوئی یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ لیکن اب معاملہ دوسرا آن پڑا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ بس سے ابھی میں چند قدم ہی چل پایا تھا کہ میرے قریب سے گزرتے ایک سکھ، جس نے اپنی شخصیت چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ سراں والی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کس کے پاس؟ سرون سے ہاں اپنا رشتہ دار ہے، میں نے سکھوں والے مخصوص لہجے میں کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ بٹالے سے۔ بٹالے میں کون سی جگہ؟ ہاتھی دروازہ۔ اچھا اچھا، میجسٹک سینما کے پاس، اس نے داؤ مارا۔ مہاراج جی، پورے بٹالے میں میجسٹک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ امرتسر کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے اس کے پہلے ہی حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ جھیپ سا گیا اور کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ یار برا نہ منانا، دراصل میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اس نے یہ بالکل فضول سا بہانہ کیا تھا، کیونکہ کلا نور کا کوئی بھی رہائشی ایسا نہیں تھا جسے روزانہ بٹالے یا گرداسپور نہ جانا پڑے۔ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بلا تو ٹلی۔ سراں والی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، کیونکہ یہاں کسی سے پوچھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں اندازے کے مطابق سراں والی کی طرف گامزن تھا، جو یہاں سے بمشکل 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اس دوران میں بھی 2 مزید افراد مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے تھے۔ گاؤں کے باہر قریباً چاروں اطراف میں مسلح افواج مورچہ بند تھی اور سرسبز لہلہاتے کھیتوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں دبا کر ان کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں سرون سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ جی آیا نو کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی چال چلنے والا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ قابل اعتماد دوست تھا، لیکن میرے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ سرون سنگھ بھی بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں بک چکا تھا اور اب ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کر رہا تھا۔ مہاراج جی، حالات بڑے خطرناک ہیں، احتیاط کرنی ہوگی، اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ چاروں طرف سیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے، لیکن میرا نام بھی سرون سنگھ ہے، اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اگر سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جاؤں تو سکھ کا بچہ نہیں۔ سرون سے ہاں، ہمارے لیے ایسے حالات کوئی نئی بات نہیں، اپنے پیشے میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیے مہاراج، اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے لیے چائے پکا کر لے آیا۔ چائے پیتے اس نے کہا، میں ذرا باہر جا کر حالات کا جائزہ لے آؤں، اور ہاں، اس نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، آج شاید جرنیل سنگھ کے ساتھی پار جا رہی ہیں، کچھ مال آیا ہوا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کے ساتھ آپ کو بھی بھیج دوں، کیونکہ میں آج کل پولیس کی نظروں میں ہوں اور وہ لوگ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں، کہیں میرے غائب ہونے پر انہیں شک ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی بات نے مجھے کچھ الجھن کا شکار کر دیا تھا، لیکن اس کی نیت پر مجھے اب بھی شک نہ ہوا۔ میں نے یہی جانا کہ وہ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے تحت کر رہا ہے، پھر مجھے اپنے تو کام سے مطلب تھا، چاہے وہ کیسے ہی انجام پاتا۔ یہ علاقہ دراصل میرے منتخبہ مقام کے نزدیک ترین تھا۔ دوسری کسی بھی جگہ سے سرحد عبور کرنے میں خواہ مخواہ 2-3 دن لگ جانے تھے اور اتنا وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جن مراحل سے گزرنا پڑا تھا
اس کے بعد اب یہاں سے واپس جانا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات بن کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، کیونکہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میری تو نہیں کہ میں سوچتا رہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چنگا، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر باہر جانے والے دروازے کی کنڈی لگا لی اور دروازے سے ملحق میں ایک چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا۔ اس وقت سوائے ایک ننھے سے آٹومیٹک پستول کے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی حیثیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن محض اس لیے کہ کبھی کبھی معمولی چیزیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، میں اکثر ایسے مواقع پر پستول اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد دروازے پر مخصوص دستک سنائی دی۔ میں نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ سرون سنگھ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے 4 افراد تھے۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کر گزرا تھا اور مجھے خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا۔ آنے والے گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کی مخصوص وضاحتیں نے مجھے ان کی اصلیت کا احساس دلایا۔ سرون سنگھ جرنیل سنگھ وغیرہ کے بھیس میں ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں کو لے آیا تھا۔ نوواردوں نے معاملے کی سنگینی کا اندازہ پہلے سے کر لیا تھا، اسی لیے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے اچھل کر سب سے آگے آنے والے سرون سنگھ کے پیٹ میں زوردار لات ماری، لیکن میری توقعات کے برعکس وہ بجائے ان لوگوں پر گرنے کے سامنے دیوار سے جا ٹکرایا، اور نوواردوں نے پھرتی سے پیچھے ہٹتے ہوئے پستول نکال لیے۔ ہینڈز اپ! 3 پستول بیک وقت میری آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے چلے گئے۔ وہ لوگ مجھے ایک لمحے کی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 2 آدمیوں نے میرے بازو پیچھے کی طرف موڑے اور تیسرے نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری دونوں کلائیاں مضبوطی کے ساتھ پہلے سے اپنے پاس موجود رسی کے ذریعے کس کر باندھ دیں۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا، اور ان کا چوتھا ساتھی اس اثنا میں میری طرف پستول تانے کھڑا رہا۔ سرون سنگھ کے پیٹ میں نے اس قدر زوردار لات ماری تھی کہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر لیٹا کرا رہا تھا۔ بے بس ہوتے ہی انہوں نے میری تلاشی لی، پستول اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ وحشیوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔ ان میں سے ایک نے، جو کمانڈر معلوم ہوتا تھا، میرے کمر میں زوردار لات رسید کی۔ میں اچانک حملے سے آگے کی سمت لڑکھڑایا تو سامنے کھڑے حملہ آوروں نے بھی اپنے کمانڈر کا عمل دہرایا، اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش ہونے لگی۔ میں بے بسی سے زمین پر گرا انہیں دیکھتا رہا۔ جب مار مار کر وہ تقریباً تھک گئے اور میرے بھی چہرے سے خون بہنے لگا تو ان میں سے ایک لمبے تڑنگے شخص نے میرے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ کر مجھے زمین سے اوپر اٹھایا اور دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس مجھے ہو گیا۔ میں گرفتار ہو چکا تھا اور سر شام ہی ایسے علاقے میں قابو آ گیا تھا جہاں سے کوئی چڑیا بھی پر مار کر باہر جانے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ میرے ذہن نے فوراً مستقبل کی منصوبہ بندی کی، اور میں نے سرون سنگھ کو ان کے سامنے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ذلیل آدمی، تو نے صرف 5 کلو افیون کے لالچ میں پکڑایا ہے، لیکن تو بچ کر کہاں جائے گا؟ سیکیورٹی کے آدمی نے پہلے تو اسے کوئی چال سمجھا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر لے آئے، لیکن ان میں سے ایک دو نے مشکوک نظروں سے سرون سنگھ کی طرف گھورا ضرور تھا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ایک جیپ اور مسلح فوجی بھی یہاں موجود تھے۔ گویا ان لوگوں نے میرے فرار کے تمام ممکنہ امکانات پر غور کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ میری آنکھوں پر انہوں نے سیاہ رنگ کی پٹی باندھ دی اور دونوں کلائیوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی، پھر مجھے قریباً گھسیٹتے اور گالیاں دیتے ہوئے جیپ تک لے آئے۔ کسی نے گالیاں دیتے ہوئے میری گردن پر اس زور کا مکہ مارا کہ میرا سر جیپ سے ٹکرایا اور سر کے کسی ایسے حصے میں چوٹ لگی کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے کسی نے زوردار تھپڑ بھی رسید کیے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، لیکن جب انہیں حقیقت کا احساس ہو گیا تو انہوں نے مجھے جیپ میں پھینک دیا۔ ہوش آیا تو میں کسی تنگ سی کوٹھڑی میں چاروں شانے چت پڑا تھا، جس کے دروازے میں 3 یا 4 سلاخیں لگی تھی، جن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سزا یافتہ فوجیوں کے لیے مخصوص قسم کا سیل ہے جس میں مجھے بند کیا گیا ہے۔ پختہ سیمنٹ سے بنے فرش پر سوائے میرے زخموں سے رسنے والے خون کے اور کسی شے کا نام و نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں، لیکن جیسے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور مجھے تڑپا گئی۔ بے اختیار میں نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر اٹھنے والی کرب کی لہروں کو کسی حد تک روکتے ہوئے کروٹ بدل کر کوٹھڑی کی دیوار کا سہارا لے کر دوبارہ اٹھنا چاہتا تھا کہ اچانک باہر قدموں کی چاپ ابھری، اور میں فوراً اسی پوزیشن میں چلا گیا، کیونکہ سوچنے سمجھنے کے مواقع مجھے ابھی تک میسر نہیں آئے تھے اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا۔
رات کا غالباً دوسرا پہر تھا اور نہ جانے بے ہوشی کی اس کیفیت میں مجھے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آواز کوٹھڑی کے قریب سے سنائی دی، ابھی تک ہوش میں نہیں آیا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ٹارچ کی روشنی مجھ پر پھینک کر صورتحال کا جائزہ لیا ہو۔ پھر دوسری آواز ابھری، بڑی دیر ہو گئی، کہیں مر نہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ پہلی آواز دوبارہ آئی، میرا خیال ہے سر کو رپورٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی واپس جاتے قدموں کی آوازیں گونجی۔ ان کے دفع ہوتے ہی میں جیسے تیسے اٹھ گیا اور کوٹھڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر کی طرف اٹھا جہاں ایک اور ننھے سے سر کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چوٹ لگنے سے سر پھٹ گیا تھا اور زخم کے گرد بال خون سے چکٹ گئے تھے۔ جسم کے جس حصے پر بھی میرا ہاتھ لگتا وہیں سے درد کی ایک تیز لہر اٹھتی۔ میرا سارا وجود دکھتے ہوئے پھوڑے میں بدل چکا تھا۔ ذرا مہلت نصیب ہوئی تو پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آ گئے۔ تو بالآخر پھنس ہی گئے نا برخوردار، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ اور اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں بزدلوں کی طرح ہتھیار پھینک کر سب کچھ اگل دوں، یا جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کروں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موقع کا منتظر رہوں، پھر جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ لگے بھاگ جاؤں۔ پہلی صورت اس لیے تو ممکن نہیں تھی کہ اب میں قابو آ چکا تھا اور بزدلی کے مظاہرے پر دشمن مجھے معافی دینے سے تو رہا، البتہ یہ ضرور تھا کہ جب میں اس چور کی طرح جو پہلی ہی چوری پر پکڑا جائے اور پولیس کی ترغیب اور دھمکیوں میں آ کر تمام واقعات بلا کم و کاست اگل دے، پولیس والی روایتی تفتیش کا شکار ہو جاؤں اور مجھے وہی روایتی جملے سننے کو مل جائیں کہ اس کا تو ہمیں علم تھا صاحبزادے، وہ والی بات بتاؤ جو تم چھپا رہے ہو۔ اور پھر وہ والی بات پوچھنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا۔ علاوہ ازیں مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا، مرنے سے پہلے بھارتی جیلوں سے چھٹکارے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا۔ میں نے بزدلوں کی طرح زندہ درگور ہونے کے بجائے بہادروں کی طرح حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور مطمئن ہو کر بیٹھ رہا۔ اسے انسانی فطرت کا تقاضا جانیے یا میری بزدلی کہ اپنی گرفتاری کا احساس ہوتے ہی ایک ایک کر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے میرے سامنے آنے لگے۔ جس جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا وہاں سے بمشکل 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر سرحدی لکیر واقع تھی، جس کے بعد میرے وطن کی آزاد فضائیں شروع ہو جاتی تھیں۔ لیکن حسب روایت کمند وہیں جا ٹوٹی جہاں لبے بام 2-4 ہاتھ دور ہی رہ گیا تھا۔ گھر یاد آیا تو یہاں بھی اپنے محسنوں کی فکر دامن گیر ہوئی۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ کہیں کڑی سے کڑی ملاتے تفتیش کنندگان رائے کوٹ تک جا پہنچے تو کیا بنے گا؟ میں کیسے ان سب کا سامنا کر پاؤں گا؟ انسانی رشتوں کا یہ المیہ وہ لوگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پرکاش، پونم، سدرشنا، تکون کے تینوں زاویوں نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن قریب آتے قدموں کی چاپ پھر سے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی، جہاں ایک کیپٹن کے ساتھ 3 مسلح فوجی میری کوٹھڑی کے باہر کھڑے نہ جانے کتنی دیر سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی جاٹ ریجمنٹ سے تھا۔ ٹارچ کی روشنی براہ راست آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کیپٹن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن میں بدستور اسی پوزیشن میں رہا۔ کیپٹن مجھے گالیاں بکنے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے ایک جی دار سمگلر کا کردار ادا کرنا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر جی داری پیدا کروں اور اپنے کسی عمل سے بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ کیپٹن کے بعد اس کے ماتحتوں نے بھی وہی عمل دہرایا، لیکن میں نے سر جھکا لیا اور ان کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا۔ تالا کھولو، بھارتی کیپٹن نے اپنے ساتھیوں کو غصے سے کھولتے ہوئے حکم دیا۔ ایک سپاہی نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھول دیا اور وہ سب اندر گھس آئے۔ سب سے پہلے کیپٹن نے میری پسلیوں میں ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے رائفلوں کے بٹ میرے پیٹ میں اور سینے میں مارے۔ اس دوران میں نے اپنی چیخوں اور کراہوں کو روکنے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں میں دبایا کہ میرے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ ساتھ ہی کسی موذی کی رائفل کا بٹ ایسی جگہ لگا جس سے میرا ذہن تاریک ہو گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ظالموں سے نجات مل گئی۔ دوبارہ مجھے دن چڑھے ہوش آیا۔ اس مرتبہ ہلنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی اور چپکا لیٹا رہا۔ میرے بدن کا رواں رواں فریادی ہو رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی نے مجھے اتنی تقویت و بہم پہنچا دی کہ مجھ میں اذیت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میری کوٹھڑی کے سامنے ایک سنتری ٹہل رہا تھا
جو مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر شاید کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے ایک سکھ کرنل کو اس طرف آتے دیکھا جس کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی موجود تھے۔ میری کوٹری کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہو؟ اس نے انگریزی میں چہکتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ اصل میں میری شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کا فقرہ سنائی ہی نہ دیا۔ چند سیکنڈ تک میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس نے یہی بات پنجابی میں دہرائی۔ جواب میں میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پرویز، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سیالکوٹ۔ واہ یار، تو اپنا گرائی ہے۔ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اپنے ماتحتوں کو حکم دے کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور 3 سپاہی اندر گھس آئے۔ اٹھو، ان میں سے ایک حوالدار نے حکم دیا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ 2-3 گالیاں دینے کے بعد اس نے میرے گھٹنے پر اس زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ بے اختیار میری ہائے نکل گئی۔ یوں لگا جیسے گھٹنا ٹوٹ گیا ہو۔ میں شدت درد سے دوہرا ہو گیا۔ باقی دونوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے، جہاں ایک طرف کمروں کی قطار کے باہر وہی سکھ کرنل کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے مجھے لانے والوں کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سپاہی سہم کر ایک طرف ہٹ گئے۔ میں بدستور گھٹنا پکڑے زمین پر بیٹھا رہا۔ اٹھو جوان، اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور سہارے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں اس کی چال سمجھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس پر ہنس بھی رہا تھا کہ اپنی دانست میں اس نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اس کو ہاتھ پکڑا کر کھڑا ہوا اور قریباً لنگڑاتا ہوا اس کے ساتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر کرنل نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود سامنے رکھے میز پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے تو تمہیں بھوجن بھی نہیں کروایا ہوگا؟ اس نے یہاں موجود سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ قابو میں آئے ہوئے ہیں سردار جی، جو سلوک جی چاہے کریں، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یار، یہ لالے سالے ہوتے ہی ایسے ہیں، اس نے ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے لگے پش بٹن پر انگلی رکھ دی۔ فوراً ایک اردلی اندر آیا۔ اسے بھوکا پیاسا مارنا ہے کیا؟ اس نے سپاہی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور اس کے جواب دینے سے قبل ہی اسے میس میں سے ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ دیکھو میاں، میں جٹ ہوں اور مجھے بھی ہندوؤں سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں۔ اب بدقسمتی سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا کریں؟ میں بھی ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں۔ بٹوارا ہو گیا تو کیا ہوا؟ آخر ہم ہیں تو ایک ہی۔ صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں اور پھر تم بھی ہماری طرح دلیر لوگ ہو اور بہادروں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ یہ لو۔ اور اسی قسم کی دوسری چکنی چپڑی باتیں وہ مجھ سے کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک سپاہی میس سے چائے اور پوڑیاں بھی لے آیا۔ میرے ساتھ ہی اس نے ایک کپ میں چائے انڈیل لی اور مجھے مجبور کر کے پوڑیاں بھی کھلاتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اس دوران میں اس بے وقوف سکھ کرنل کو بھی جیسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا جادو چل گیا ہے۔ کیا نام بتایا تھا اپنا؟ اس نے اچانک سوال داغا۔ اپنی دانست میں بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا تھا اس نے۔ جی پرویز، میں نے اسی پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بی اے تو ہو گئے؟ اچانک اس نے پینترا بدلا۔ وہ کیا ہوتا ہے سردار جی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو میاں، تم پرویز ہو یا جاوید، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے علم ہوا تھا کہ جاسوس پکڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے اپنی خصوصی محبت کی وجہ سے تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح میں تمہارے لیے رحم کی کوئی گنجائش نکال سکوں گا، یا پھر زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ یہاں جھوٹ سے کام چل جائے گا تو یہ وہم اپنے دل سے نکال لینا۔ تم خاصے صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہو، لیکن ایک بازو یا ٹانگ سے اپاہج ہونے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ شاید تم ابھی نہیں لگا سکتے۔ میاں، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو تمہیں یہاں سے بھگا دیتا، لیکن میں بھی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہاں، البتہ تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں اس افسر سے جو تمہاری تفتیش کرے گا کہہ کر معاملہ ختم کروا سکتا ہوں۔ یہاں ایسے ایسے اذیتناک طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں کہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر بھی کوئی زبان نہ کھولے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے۔ میں نے صرف سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ بارڈر ایریا میں لے جا کر یہ لوگ کتے کی موت مار ڈالتے ہیں اور لاش کو جنگلی جانور کھا جاتے ہیں۔ اس نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بڑے ڈراؤنے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے خاموش ہو کر مجھ پر نظریں جما دیں۔
شاید وہ اپنے کہے ہوئے فکروں کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔ سردار جی، جو قسم دل چاہے لے لیں، میں بدماشوں کی اولاد ہوں اور تفتیش سے نہیں ڈرتا۔ نہ میرے لیے یہ کوئی نئی چیز ہے، جو کچھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں ہرگز ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے بڑی ملتجی لہجے میں اس سے کہا، تو پھر تم کیا ہو؟ اس نے بڑے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ بات صرف اتنی ہے سردار جی کہ میں کل رات کی اٹ لگانے بطور نمونہ صرف 5 کلو افیون لے کر اس طرف آیا ہوں۔ سرون سنگھ بے ایمان ہو گیا اور میرے خیال میں اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو میرے متعلق غلط اطلاعات دے کر مجھے گرفتار کروا دیا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے گھر کی تلاشی لے لیں۔ میں نے وہی لہجہ برقرار رکھا۔ میرے جواب پر سکھ کرنل مسکرانے لگا۔ جانے دو میاں، پھر مجھے گالیاں دو گے کہ سکھ ہو کر بھی مسلمان سے ہمدردی نہ کی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا تو میں تمہیں آگے جانے ہی نہ دیتا، لیکن سختی بہت زیادہ ہے اور تمہارے ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے آخری فقرہ کہہ کر ہوا میں تیر چلایا اور مطمئن ہو کر میری طرف دیکھا۔ میرے ساتھی کبھی سرحد عبور نہیں کرتے سردار جی، میں بھی پہلی مرتبہ آیا اور پھنس گیا۔ ہم لوگ سرحد پر ہی مال کا لین دین کر لیتے ہیں۔ میرے جواب پر اس نے کھسیانے ہو کر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ پھر اچانک وہ میری طرف پلٹا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، کیونکہ خواہ دلچسپی لے کر میں اپنے متعلق ان لوگوں کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب بھی پر امید نظر آتا تھا۔